الحمد لله ذي العزة والأولى رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار یا ایھا الذین آمنوا اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ نشست کے اندر ایک آیت کریمہ ہم نے سماعت کی جس آیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بتائے گئے اور اس پر ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت کریں، آج بھی مزید کچھ کلام ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا اور اس لہجے میں نبی کریم علیہ السلام کو بلانے سے منع کیا گیا جو لہجہ اور جو انداز آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی صحابہ کے درمیان تلاوت کی تو صحابہ کرام پہلے بھی بڑے باادب تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ چونکہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر آتے اور آوازیں بلند کرتے اور اس لیے آوازیں بلند کرتے تاکہ مسلمان بھی اسی طرح حضور کو پکاریں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا ادب تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اس دربار کا ادب یہ ہے، یوں بات کرنی ہے اور یوں اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، وگرنہ صحابہ کرام پہلے بھی بہت زیادہ ادب کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا مبارک دربار لگا ہوتا تو صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو یوں ساکت ہو کر نظریں جھکا کر بیٹھا کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر یہ حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یعنی اتنے زیادہ باادب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوتے تھے، ڈرتے ہوئے سوال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اس انتظار میں رہتے تھے کوئی اعرابی آئے
کوئی بدھو آئے، کوئی دیہات والا آئے، وہ پوچھے تو ہمیں بھی تعلیم حاصل ہو جائے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ یعنی اتنا زیادہ ان کا ادب تھا اور اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی جو نیازمندی تھی وہ ان کے درمیان موجود تھی۔ آج کے نشست کے اندر میں صحابہ کرام کے ادب کے چند حوالے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ادب کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ ادب اس دور میں ہو یا اس دور میں ہو، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اگر با ادب رہے گا با کمال رہے گا، بے ادب ہوگا تو زوال کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا، چونکہ ہمارے دین کے اندر پہلا قاعدہ ہی یہی ہے ادب۔ ادب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، دیگر انبیاء کی ذوات کا، اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، آل بیت اطہار کا، پھر نیچے آ جائیں تو اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے والدین کا، بڑے بھائی کا، چچا، ماموں، تایا، یہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے ہمیں ادب آداب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن خاص کر کے وہ بارگاہ جس بارگاہ کے اندر بے ادبی ہو جائے تو کفر ہو جاتا ہے، جس بارگاہ کے اندر بے ادبی ہو جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے، جس بارگاہ کے اندر بے ادبی ہو جائے تو اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بارگاہ کا ادب بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے محدثین نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری حیات کے اندر، یعنی ابھی موت کا قانون پورا نہیں ہوا تھا، حضور صحابہ کے درمیان جلوہ گر تھے تو ادب ضروری تھا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آوازوں کو پست رکھنا ضروری تھا۔ بالکل اسی طرح آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ اطہر کے اندر تشریف فرما ہیں تو جو مسلمان وہاں پر جاتے ہیں تو جیسے حضور کی زندگی کے اندر ادب ملحوظ خاطر تھا، ایسے ہی اب رسول اللہ کے روضہ اطہر کی حاضری کے دوران بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارک سفر برباد ہو جائے اور اتنے دور سے بندہ وہاں پہنچا ہے، بے ادبی ہو جائے اور کسی جیت کے ساتھ آواز اونچی ہو جائے تو ایمان اور اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جتنے صحابہ کرام تھے اور جتنے اولیاء اعظام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہ خاص کر کے مسجد نبی شریف کے اندر اپنی آوازوں کے معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، چونکہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی حیثیت سیکھنے کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام کی ہے۔ تو آئیے میں صحابہ کی زندگیوں کے چند ایسے واقعات جن سے ادب احترام ہمیں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے رویے کیا تھے، ان کے انداز کیا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ کتنا رسول اللہ کا ادب کرتے تھے، کتنی حضور سے محبت کرتے تھے، کتنا حضور سے پیار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خطبے کے لیے منبر پر جمعہ کے دن تشریف فرما ہوتے تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترتے تو جس جگہ رسول اللہ بیٹھے ہوتے تو عبداللہ بن عمر آتے تو اس جگہ آپ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو چوما کرتے تھے جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے۔ اور جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات سے پردہ کیا، منبر تو ادھر موجود تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ مسجد نبی شریف کے اندر آیا کرتے تھے تو آپ منبر رسول کو ہاتھ لگا کر چوما کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کے ساتھ میرے نبی کے جسم کی نسبت موجود ہے۔ اب یہ ان کا ادب تھا، یہ ان کا احترام تھا، یہ اللہ نے ان کی فطرت کے اندر بات ڈالی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ادب کی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور جس وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور پہلا خطبہ دینے کے لیے آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ دنیا سے پردہ کر گئے، وصال ہو گیا، تو آپ جب ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، یعنی 3 سٹیپ تھے
پہلا سٹیپ جس سے منبر کے اوپر قدم رکھ کر سب سے جو اوپر والا سٹیپ ہوتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے، تاکہ سب لوگوں پر یعنی ان کے چہروں پر نظر پڑے، وہ رسول اللہ کو دیکھ سکیں، حضور انہیں دیکھ سکیں۔ تو جو منبر کے اندر سب سے اونچی سیڑھی ہوتی تھی تیسرے نمبر والی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت پہلا خطبہ جمعہ کا مسجد نبی شریف کے اندر اپنی دور خلافت کے اندر ارشاد فرمایا، تو آپ منبر پر دوسری سیڑھی پر جلوہ گر ہوئے، یعنی آپ اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ حالانکہ حکم شریعت تو یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، تابعداری کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو جب آپ دوسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو لوگوں نے اعتراض کیا، یعنی جمعہ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ آپ دوسری سیڑھی پر بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہوتے تھے۔ تو آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ ادب کے لیے کوئی ضابطہ اور کوئی قاعدہ اور کوئی کلیہ نہیں ہوتا۔ آپ نے روتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر کی کیا جرأت ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ ابو بکر ہمیشہ بیٹھے گا تو مصطفیٰ کے قدموں والی جگہ پر بیٹھے۔ اچھا، جتنا بھی آپ کا دور خلافت رہا، ادب کا یہ حال ہے کہ آپ دوسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، کبھی آپ اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے۔ اور پھر جب آپ کو محسوس ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک مصلی تھا، جہاں رسول اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، آج بھی وہ نشانی موجود ہے، لیکن وہ جگہ جہاں اللہ کے حبیب سجدہ دیا کرتے تھے، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو دیوار بنا کر غائب کر دیا۔ جب آپ نے غائب کیا جگہ کو، چونکہ نسبتوں کے ساتھ تو سارے پیار کرتے تھے، تو پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ جہاں اللہ کے حبیب پیشانی لگاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، آپ نے اسے غائب کر دیا، دیوار بنا دی۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے، ہماری کیا جرأت ہے کہ ہم وہاں سجدہ کریں جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، ہم سجدہ وہاں کریں گے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے جتنی نمازیں پڑھائی، جہاں رسول اللہ کا مبارک قدم لگا کرتا تھا وہاں آپ اپنی پیشانی رکھا کرتے تھے اور سجدہ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا حال تھا۔ یعنی اس آیت کے شان نزول کے وقت، یعنی جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، یعنی اللہ کا حکم آ گیا نا کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست کرو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ایسے نبی کو نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، بلکہ اپنی آوازوں کو پست کر کے رکھو، کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ حکم پاک نازل ہو گیا تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آ کر اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور جملہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کی عزت کی قسم، آج کے بعد میں سرگوشیوں میں آپ سے بات کیا کروں گا، میں اتنی آواز میں نہیں کہ آسانی سے سارے میں سرگوشی میں بات کروں گا، چونکہ رب نے کہا ہے کہ اس دربار کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، میں اونچی آواز نہیں کروں گا کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اتنے اونچے لوگ تھے، یعنی انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں ادب کر کے امت کو بتایا ہے، چونکہ یہ پہلے لوگ تھے، مخاطب تھے قرآن کے، اور ان کے دور کے اندر قرآن اترا ہے تو انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اچھا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیں ایک دوسرے کا بھی بڑا ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ یہ تو دور حاضر کے نالائق اور جائے لوگوں نے کہا کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے تھے، آل کا جھگڑا صحابہ کے ساتھ ثابت کیا، صحابہ کا جھگڑا آل کے ساتھ ثابت کیا، اور پھر ٹولیوں کے اندر بٹ گئے، فرقوں کے اندر بٹ گئے، ایک نے کہا میری یہ پارٹی ہے، دوسرے نے کہا میری یہ پارٹی ہے، ذاتی منفعتوں کی خاطر اس طرح کے کرتوت کر کے ان پاکیزہ ہستیوں پر اپنی نالائق زبانیں کھولتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا یہی جملہ کافی تھا، قرآن نے کہا کہ سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ جب اللہ سب سے راضی ہے تو میں کون ہوتا ناراض ہونے والا، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ 14 صدیوں کے گیپ پہ کھڑا ہو کے میری کیا حیثیت ہے کہ ان ہستیوں کے متعلق میں کوئی کلام کروں یا کوئی جملہ بولوں؟ اچھا، یہ سارے لوگ آپس میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے
آپ دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے ہیں. تو آپ خطبہ دینے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ حضرت ابوبکر صدیق دوسری سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ پڑھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ابو بکر نے پہلی سیڑھی کو چھوڑا تو دوسری پہ آ گئے اور آپ نے اب دوسری کو چھوڑا ہے آپ تیسری پہ آ گئے. تو حضرت عمر کا آگے سے جواب کیا تھا؟ فرمایا میں ابو بکر کے برابر نہیں ہوں, میں ابو بکر والی جگہ نہیں بیٹھوں گا, میں اس کے قدموں والی جگہ پر بیٹھوں گا. یہ آپ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کا اتنا ادب کرتے تھے تو بتائیں یہ رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. اچھا, جب آپ کی خلافت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو مسجد کے اندر اس وقت بھی موجود ہے, ریاض الجنہ کے اندر والی سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہ ایک جگہ یعنی قرآن پاک کی آیت لکھی ہے اور لفظ نون کے اندر اس پر نالے کو رکھا گیا ہے. بہت قریب سے اور غور سے آپ دیکھیں تو نظر آئے گا یہ ترکوں نے محفوظ کیا تھا, آج تک محفوظ ہے. اچھا, یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ حضرت عباس کا گھر تھا, حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ گھر تھا. اور اس گھر کا جو پرنالہ تھا, عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں کہ یہ پرنالہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. یعنی حضور رحمت عالم میرے کندھوں پر سوار ہوئے تو حضور رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا تھا. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے مسجد کے اندر آئے تو عبداللہ بن عباس کے گھر کے اندر 2 مرغ ذبح ہوئے تو ان کا خون اس پرنالے سے نیچے آ گیا. تو جس وقت حضرت عمر گزرے تو وہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے. تو آپ نے پرنالے کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا یہ تو ادھر مناسب نہیں ہے, گزرنے والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ گر رہا ہے, پانی گرے گا. تو آپ گھر گئے, اپنے کپڑے تبدیل کیے, واپس آئے تو آپ نے پرنالے کو اتارنے کا حکم دیا کہ یہ پرنالہ بند کر دو کیونکہ اس سے پانی بھی گرتا ہے, دیگر چیزیں بھی گرتی ہیں تو نمازیوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے. اچھا, جس وقت آپ نے حکم دیا پرنالہ اتر گیا, امیر المومنین تھے, نماز پڑھا کر آپ فارغ ہوئے تو عبداللہ بن عباس پیچھے نماز میں موجود تھے. تو عبداللہ بن عباس نے روتی آنکھوں سے جملہ بولا, آپ نے کہا عمر آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس پرنالے کو اتارا جس پرنالے کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا؟ حالانکہ صحیح عارضے کی وجہ سے آپ نے اتارا تھا. پانی گرتا ہے, نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور اس کے اندر کوئی غلطی بھی نہیں تھی. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ وہ پرنالہ ہے مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا. جب آپ کو بتایا گیا تو پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا؟ جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس ایسا کر, اب تو میرے کندھوں پر سوار ہو, اپنے ہاتھ سے پرنالہ دوبارہ لگا. حضور جس کو ہاتھ لگا دیں ہم اسے ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ کا یہ ادب ہے, مقام اور مرتبہ ہے. اچھا, وہ انہوں نے پرنالہ پھر لگا دیا اور آج تک باقی ہے, وہ نسبت آج تک باقی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کرنے کے اندر اتنے زیادہ اس معاملے کو سیریس لیتے تھے کہ انہیں معلوم یہ بات تھی کہ اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی عمل ضائع ہو جائیں گے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. لوگوں نے آپ سے آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. تو آپ نے بڑے مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. یوں آپ نے اپنا ہاتھ دایاں اوپر بلند کیا اور 4 کا اشارہ دیا, آپ نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. اچھا, آپ نے وہ 4 جانور بیان کر دیے تو جیسے ہی آپ نے بیان کیے نا تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک سوچ آئی. کہا اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کہیں یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں کے برابر ہیں. یہ سوچ آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوئی. فوراً ادھر ہی مجمع کے اندر آپ نے جملہ بولا, آپ نے کہا سننے والوں دھیان کرنا, مصطفیٰ کی انگلیاں میری انگلیوں سے زیادہ عظمت والی اور بڑی تھی. میری انگلیاں چھوٹی ہیں, برابری نہ کرنا. میں نے تو فقط اشارہ دیا, بتایا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میری انگلیاں اس طرح کی ہیں جس طرح انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. یہ ان کے ادب کا کرائٹیریا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
مدینہ شریف کے گلی کے اندر رسول اللہ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام آقا کے سامنے آئے اور پھر بھاگ جائے؟ کہتے جیسے ہی میرا رسول اللہ کے ساتھ سامنا ہوا نا تو مجھے پتا تھا کہ آپ حضور مجھے ملیں گے۔ یہ تو سرکار کی شفقت کی، غلاموں کے ساتھ ملا کرتے تھے، ہر آنے جانے والوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، سلام کرنا، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ کہتے میں نے حضور کو دیکھا تو میں بھاگ گیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بھاگے کیوں؟ بعد میں حضور نے بھی پوچھا، انہوں نے اپنی وجہ بیان کی۔ کہتے ہیں بھاگا اس لیے کہ وہ وقت تھا کہ مجھ پر غسل فرض تھا، میں جنبی تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ، میں نے ابھی غسل نہیں کیا، بے غسلہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے لگے۔ میں بھاگ کے گیا تو میں نے پہلے غسل کیا، غسل کر کے پھر میں رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ گلی میں تیرا میرے ساتھ آمنا سامنا ہونے لگا تھا، تو بھاگ گیا، ملا نہیں؟ یا رسول اللہ میری یہ حالت تھی، مجھ پر غسل لازم تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر غسل کے میں اس حالت کے اندر، جنبی حالت کے اندر آپ سے ملاقات کروں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مسئلہ بتایا، کہا ابو ہریرہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ غسل والی حالت ایسی تو نہیں کہ ہاتھ بندہ کسی کو نہیں ملا سکتا، ہاتھ تو ملا سکتا ہے۔ بتانا بھی تھا، مسئلہ بھی جانتے تھے، لیکن ان کا ادب یہ تھا کہ میں اس حالت کے اندر رسول اللہ کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ دیا، پہلی مرتبہ، کہتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی میں نے اس ہاتھ کی حفاظت کی، کبھی نجس جگہ پر، جسم کے مختلف حصے ہیں، کسی ایسے حصے پر جس پر لگانا بے ادبی ہے، میں نے ہمیشہ اس ہاتھ کو سنبھال کے رکھا ہے۔ کیوں سنبھالا ہے؟ کہا اس ہاتھ کے ساتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی نسبت موجود تھی۔ اب یہ ادب کا قاعدہ یار ان کے پاس ہے، محبت کی سوغات یہ جانتے ہیں۔ ہاتھ رسول اللہ سے مل گیا، کہتے ہیں ساری زندگی میں نے اپنے ہاتھ کو سنبھال کے رکھا، شرمگاہ پہ نہیں لگایا، دیگر کسی ایسی نجس جگہ پہ نہیں لگایا، اور میں ہاتھ کی حفاظت اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میرا ہاتھ ہے، وہ تو پہلے بھی میرا ہی تھا، کہ میں ہاتھ کی حفاظت اس لیے کرتا تھا مصطفیٰ کریم سے نسبت ہاتھ کی ہو گئی تھی، حضور کے ادب کی وجہ سے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہو اور ادب ملحوظ خاطر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر موجود تھے، تو مسجد کے اندر دو بندوں کی آپ نے دیکھا، ان کی آواز بلند ہو گئی، بلند آواز سے وہ کوئی کلام کر رہے تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ انہیں بلا کے لے آؤ۔ جب انہیں بلایا گیا تو پوچھا بھئی کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے۔ اب ظاہر وہ باہر سے آئے تھے، انہیں مسجد کے آداب اور خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب معلوم نہیں تھے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے، جناب عمر کہنے لگے اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس کے روزے پر حاضر ہو، مسجد کے اندر تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے، اپنی آواز کو پست رکھو اور آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ یعنی صحابہ کرام یہی وجہ ہے۔ ایک بادشاہ جس کا نام تھا منصور، یہ جس وقت مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوا مسجد نبی کے اندر، اس وقت ابو جعفر منصور امام مالک وہاں موجود تھے، اور بڑے غضب کا یہ بندہ تھا، عشق کا بادشاہ تھا، بہت زیادہ گھوڑے آپ کے پاس تھے مدینہ شریف کے اندر، تو آپ ان گھوڑوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی کسی جنازے میں جانا ہوتا، ارد گرد جانا ہوتا تو آپ پیدل جاتے تھے، تو آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے پاس سواریاں بھی موجود ہیں، آپ کے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں اور سب کچھ ہے، تو پھر بھی آپ پیدل چلتے ہیں، گھوڑوں پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا میں اس زمین پر گھوڑوں کے سم نہیں لگانا چاہتا جہاں مصطفیٰ کے مبارک قدم لگے ہوئے تھے، ادب کی وجہ سے۔ اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد نبی شریف کے بالکل قرب کے اندر ایک بندہ جس وقت اپنے گھر کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے اس نے گھر کی دیواروں کے اندر کیلیں ٹھوکنا چاہیے، اور جس وقت ہتھوڑے کی اس نے ضرب لگائی تو آواز پیدا ہوئی، تو آپ نے اسے بلا لیا، کہا تجھے پتا نہیں کہ تو کس بارگاہ کے پاس حاضر ہے؟
اور یہ جو مسجد نبی شریف کی جتنی تعمیرات ہوئی ہیں ترکوں کے دور کے اندر، جتنی کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے، انہوں نے کسی چیز کو مسجد نبی کے قرب کے اندر نہیں توڑا. باقاعدہ دور جنگل کے اندر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی. کوئی پتھر تراشنا ہوتا، کوئی ضرب لگانی ہوتی تو وہاں جا کر پتھر کو تراش کے پھر مسجد کے اندر آتے. اور اتنے عاشق تھے، جتنے مسجد کی تعمیرات کرنے والے تھے سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. انہیں باقاعدہ اس لیے حفظ کروایا گیا اور انہیں حکم تھا کہ تعمیرات مسجد نبوی کے دوران بے وضو نہ ہو، درود پڑھتے ہوئے سارا کام کریں. اور یہ سارا احتیاط کا جو عالم تھا وہ اس لیے تھا تاکہ انہیں پتا چلے کہ کس بارگاہ کے اندر ہماری حاضری ہو رہی. حضور کی روضہ انور کے پاس تو امام مالک وہاں موجود تھے، تو کسی بات کے اندر بحث مباحثہ ہو گیا. یعنی یہ وقت کا بادشاہ ہے ابو منصور، تو امام مالک وہ درس حدیث دیا کرتے تھے روضہ شریف کے سامنے، اور اتنے دھیمے انداز میں، اتنی آہستہ آواز کے اندر آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی بندہ رکھیں جو آپ کی آواز پچھلوں تک پہنچائے. نہیں پہنچتی، آپ نے کہا آواز نہیں پہنچتی تو کوئی اور اہتمام کرو، قریب آ جاؤ، ڈبل درس کروا لو، لیکن میں بندہ دوسرا نہیں رکھوں گا. میں کیسے رسول اللہ کے دربار میں آواز بلند کروا سکتا ہوں؟ آواز آہستہ ہی ہوگی. تو جس وقت اس کی آواز بادشاہ تھا، اس کی آواز بلند ہوگی تو آپ نے اسے ڈانٹا اس بات پر. آپ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب کائنات نے کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو، پست کرو. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے اس بارگاہ کے اندر آواز بلند کرنے والوں کی. اچھا بادشاہ تھا لیکن علم سے محبت رکھنے والا تھا. کہنے لگا حضور میں معافی چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، مجھے پتہ نہیں تھا. تو اس نے ساتھ ہی ایک سوال کر لیا. کہنے لگا کہ میں آیا ہوں ابھی مسجد کے اندر، تو ابھی میں روزے پر حاضری دوں گا، تو مجھے بتائیں کہ جب میں سلام پیش کروں تو اپنا چہرہ کدھر کروں؟ یہ وہ بندہ جواب دے رہا ہے جو مسجد نبی شریف کا سب سے بڑا محدث تھا، امام مالک. اور آج کی بات نہیں، آج سے 1200 سال پہلے کی بات. پوچھتا ہے بادشاہ جب روزے پہ حاضر ہوں تو چہرہ کدھر کروں؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے تیرے سوال پر حیرت ہوتی ہے کہ تو آیا رسول اللہ کے پاس ہے، چہرہ کسی اور طرف کرنا چاہتا ہے. ادب اس بارگاہ کا یہ ہے کہ اپنا چہرہ محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک جالیوں کی طرف کر، اور پھر شفاعت کا طلبگار بن. وجہ یہ ہے تیری شفاعت بھی انہوں نے کرنی ہے اور تیرے باپ آدم کی شفاعت بھی انہوں نے کرنی. یہ باقاعدہ امام مالک نے جملہ ارشاد فرمایا. تو اس بارگاہ کے ادب صحابہ کرام وہ بڑا ملوز خاطر رکھتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی بابرکت وادی پر آپ کو لے جائے تو ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. ادب آداب کو، چونکہ بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، یا اس بارگاہ کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے سفر ضائع ہو سکتا ہے، سارا عمل ضائع ہو سکتے ہیں. اور ساری زندگی، ساری بادشاہ جو محمود غزنوی تھا اس کا یہ طریقہ کار تھا اور اس کا اپنا ادب ہے، اس کی اپنی محبت ہے. اس نے کبھی بھی بغیر وضو کے رسول اللہ کا نام نہیں لیا. محمود کہتا ہے کہ میرا جو بیٹا تھا اس کا نام محمد تھا، تو وہ خدمت کے اندر ہر وقت مصروف رہتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ نے بلایا اور بلا کے کہا یاس کے بیٹے ادھر آ جا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ناراض تو نہیں بادشاہ سلامت ہو گئے. کہتے جب وضو سے فارغ ہوئے تو میرا چہرہ جو پریشان تھا دیکھ کے بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ہمیشہ آپ نام لے کے پکارتے تھے، آج آپ نے کہا یاس کے بیٹے ادھر آ جا. تو بادشاہ کہنے لگا میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ میرا وضو نہیں تھا. تیرے بیٹے کا نام سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملتا ہے. میں نے یہ نام زندگی میں جب بھی لیا ہے وضو کر کے لیا ہے. یہ ادب تھا اور یہ محبت تھی اور پیار تھا. اللہ کریم اس آیت کریمہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی سعادت عطا فرمائے.